السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ہماری آن لائن یوٹیوب کلاس کو مکمل کرنے کے لیے، ہمارے سلیبس کو مکمل کرنے کے لیے۔ کل ہم میر کی پہلی غزل کی تشریح مکمل کر چکے ہیں۔ آج میر کی دوسری غزل کی تشریح ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے ہم اپنا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع کرتے ہیں۔ طلباء و طالبات، ہمارا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع ہو چکا ہے۔ میں تھوڑی سی بنیادی چیزیں بتلا دوں کہ میرا تعارف ہے ڈاکٹر سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گوڑا حیدرآباد۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے مطالعہ ادب، پہلا سیمسٹر، حصے اول، سال اول، برائے زبان دوم، حصے نظم میر تقی میر کی دوسری غزل۔ یہ میر کی تصویر ہے، 1722 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ پیدائش جو ہوئی تھی ان کی آگرہ میں ہوئی تھی اور انتقال 1810 لکھنؤ میں ہوا۔ پہلی غزل کی تشریح کے دوران ہم دیکھ چکے ہیں ان کے زندگی کے حالات، مختصر زندگی کے حالات دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں میر کی دوسری غزل کی تشریح۔ اب میں مطلع پڑھتا ہوں میر کی دوسری غزل کا۔ ہم سے ٹک آگے زمانے میں ہوا کیا کیا کچھ، ہم سے ٹک آگے زمانے میں ہوا کیا کیا کچھ، تو بھی ہم غافلوں نے آ کے کیا 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 کچھ۔ بڑا نصیحت بھرا شعر ہے۔ اس شعر میں میر دنیا والوں سے نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگوں، ہم سے آگے، ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو سرکش قومیں گزری تھیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تباہ و برباد کیا تم دیکھ چکے ہو، ان کی تباہی و بربادی کے قصے سن چکے ہو۔ قرآن میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے سرکش قوموں کا ذکر کیا ہے۔ فرعون، شداد، حامان، اس طرح کے بہت سے سرکش بادشاہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان سرکش بادشاہوں اور قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ جو بھی قوم حد سے تجاوز کرتی ہے، ان حد سے تجاوز کرنے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے، نہیں بخشتے، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان تباہیوں کا، ان تباہ و بربادیوں کا حال، ان کی تاریخ تم پڑھنے کے باوجود بھی، دیکھنے کے باوجود بھی غافل کے غافل ہی ہو، تو بھی ہم غافلوں نے آ کے کیا 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 کچھ۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تم ان تباہیوں بربادیوں سے کچھ نصیحت نہیں لے رہے ہو، کچھ عبرت نہیں حاصل کر رہے ہو، غافل کے غافل ہو، تو بھی ہم غافلوں نے آ کے کیا 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 کچھ۔ ہم بھی وہی غفلتی میں پڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو، اس میں شاعر ایک اشارہ دے رہا ہے کہ تم اگر اسی طرح غفلت میں پڑے رہے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا تھا، جو دردناک انجام پچھلی قوموں کا جو ان کی برے اعمال کی وجہ سے ہوا تھا، تمہارا بھی وہی عالم ہوگا۔ اس شعر میں میر نے صنعت تلمیح کو استعمال کیا ہے۔ تلمیح کے معنی تاریخی اور مذہبی واقعات کی طرف اشارہ۔ یہاں پر تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے میر کا۔ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ان سے سبق لو، عبرت حاصل کرو پچھلی قوموں سے، اور غفلتی میں پڑے مت رہو۔ اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے زندگی جینے کا، اس طریقے پر چلو۔ چلتے ہیں ہم اگلے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر،
کیا کہوں تجھ سے کہ کیا دیکھا ہے تجھ میں میں نے، کیا کہوں تجھ سے کہ کیا دیکھا ہے تجھ میں نے، چشمک و غمزہ و انداز و ادا کیا کیا کچھ۔ بڑا بہترین شعر ہے، بڑا رومانٹک شعر ہے، بہت ہی رومانی شعر ہے میر کا، اپنے محبوب کی تعریف میں کہہ رہے ہیں۔ میں پھر ایک بار پڑھتا ہوں، الفاظ پہ غور کیجئے۔ کیا کہوں تجھ سے، کیا کہوں تجھ سے کہ کیا دیکھا ہے تجھ میں نے، چشمک و غمزہ و انداز و ادا کیا کیا کچھ۔ چلیے ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ ہم اس شعر کی تشریح سے قبل ان مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ چشمک، اس دوسرے مصرعے میں شعر کے ایک لفظ ہے چشمک۔ چشمک ایک فارسی لفظ ہے۔ چشمک و غمزہ، غمزہ عربی لفظ ہے۔ چشمک و غمزہ کے معنی ہیں آنکھوں کے اشارے، محبوب کی آنکھوں کے اشارے، چھیڑ چھاڑ آنکھوں کے اشارے کے معنی آتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کے معنی آتے ہیں، نظریں لڑانا، نظروں کی چھیڑ چھاڑ، نظر بازی، یہ معنوں میں آتے ہیں۔ انداز اور ادا، ادا اور انداز کے معنی یہ ہیں کہ معشوقانہ ادائیں محبوب کی، دل ربا ادائیں، ناز و نخرے ہیں محبوب کے۔ چلیے اب ہم تشریح کرتے ہیں اس شعر کی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تجھ میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں اس کو تو میں بیان نہیں کر سکتا، بہت چیزیں تیرے اندر سے، بہت تیرے اندر ہیں، اس میں میں چند چیزوں کو بیان کرتا ہوں کہ تیری آنکھوں کے اشارے، چشمک و غمزہ، آنکھوں کے اشارے، یہ ابروؤں کے نخرے، چھیڑ چھاڑ، آنکھوں کی چھیڑ چھاڑ، یہ نظر بازی، نظر لڑانا، یہ معشوقانہ ادائیں تمہاری، اور دل ربائی، تمہاری دل ربانہ انداز، یہ تمہارے ناز و نخرے، ان چیزوں کو دیکھ کر میں تم پر فریفتہ ہوں، میں تم سے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں، ان چیزوں کو دیکھ کر میں بیان نہیں کر سکتا ان اداؤں کو۔ اس میں سے چند چیزیں میں نے تم کو بیان کی ہیں، چشمک و غمزہ و انداز و ادا کیا کیا کچھ، یہ تو چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان کو دیکھ کر میں تم پر فریفتہ ہو چکا ہوں، تم پر عاشق ہو چکا ہوں۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ کیا کہوں تجھ سے، اب میں کیا کہوں، بہت سی چیزیں میں نے تمہارے اندر دیکھی ہیں، کیا کہوں تجھ سے کہ کیا دیکھا ہے تجھ میں نے۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ میرے اندر تم نے کیا دیکھا، کیا پایا، کیوں میرے عاشق ہو گئے ہو، کیوں مجھے چاہنے لگے ہو، تو میں کیا کہوں، تمہارے اندر بہت ساری خوبیاں، بہت ساری چیزیں دیکھ چکا ہوں، اس کا بیان میں نہیں کر سکتا، بلکہ چند چیزیں میں کہتا ہوں، یہ تمہاری آنکھوں کے اشارے، یہ تمہاری آنکھوں کی چھیڑ چھاڑ، یہ نظر بازی، یہ تمہاری معشوقانہ ادائیں، یہ نخرے، یہ دلربا ادائیں، یہ سب ساری بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں، فریفتہ ہو چکا ہوں، اس کے باوجود بھی تم کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ چلیے اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دل گیا، ہوش گیا، صبر گیا، جی بھی گیا، شغل میں غم کے تیرے ہم سے گیا کیا کیا کچھ۔ یہ بھی بڑا رومانی شعر ہے، رومانٹک شعر ہے۔ دیکھیے میں پھر شعر پڑھتا ہوں، الفاظ پر زور دے رہا ہوں میں، دیکھیے۔ دل گیا، ہوش گیا، صبر گیا، جی بھی گیا، دل گیا، ہوش گیا، صبر گیا، جی بھی گیا، شغل میں غم کے تیرے ہم سے گیا کیا کیا کچھ۔ دیکھیے ہم یہاں پر مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ جی، جی کے معنی ہیں جان، دم، شغل کے معنی ہیں کسی کام میں مصروف رہنا، غم کے معنی ہیں، عربی لفظ ہے یہ غم، شغل بھی عربی لفظ ہے، جی ہندی لفظ ہے، تو غم کے معنی رنج، دکھ، درد ہم جانتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے شغل میں غم کے تیرے ہم سے گیا کیا کیا کچھ۔ دوسرے مصرے میں جو سوالیہ انداز ہے اس کی تشریح پہلے مصرے میں شاعر دے رہا ہے کہ دل گیا، کیا کیا چیزیں ہم سے گئیں، کہ عشق کا یہ دستور ہے کہ سب سے پہلے عاشق اپنے معشوق کو دل دے بیٹھتا ہے، اس کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے، میر اشارہ کر رہے ہیں کہ دل گیا،
پہلا ہی لفظ شاعر کہہ رہا کہ دل گیا، کہ میں اپنا دل دے بیٹھا، دل گواں بیٹھا، دل کھو گیا مجھ سے، میرا دل چلا گیا، میں میرا دل تم کو دے چکا ہوں۔ اس کے بعد کا جو عالم ہے ہوش گیا، جب دل دینے کے بعد جب محبت ہوتی ہے تو محبت کا دوسرا درجہ عشق کا ہوتا ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت پھر کر دوں یہاں پر۔ محبت کے معنی ہیں انسیت، لگاؤ کے ہیں۔ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن عشق نہیں ہوتا۔ تو محبت جب بڑھ جاتی ہے تو عشق کسی کیفیت اختیار کر جاتا ہے، وہ محبت کر جاتی ہے۔ اور پھر جب عشق کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جنون کسی کیفیت اختیار کر جاتا ہے۔ عشق جب عشق جنون کسی کیفیت اختیار کر جائے تو انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اس کے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تو شاعر وہی کہہ رہا کہ پہلے میرا دل گیا، ہوش بھی گیا، اب میں ہوش بھی کھو بیٹھا ہوں تیرے عشق میں، تیری محبت میں۔ اور جب میں ہوش و حواس بھی کھو بیٹھا تو میرے پاس صبر بھی نہیں رہا، صبر بھی چلا گیا، یہاں تک کہ میری موت بھی آ گئی، میرا جی بھی گیا، میرا دل کے ساتھ ساتھ میری جان بھی چلی گئی۔ کس میں؟ شغل میں، غم کے تیرے تجھ سے جو عشق مجھ کو تھا، عشق کے غم میں، تیری جدائی کے غم میں جو مصروفیت میری رہی عشق کی، اس غم میں میرا سب کچھ مجھ سے لٹ گیا، دل گیا پہلے، ہوش بھی چلا گیا، صبر بھی چلا گیا، اور پھر یہاں تک کہ میری موت بھی آ گئی۔ اس کے باوجود بھی تم بے وفا کے بے وفا رہے، میری محبت کا تم کو یقین نہیں رہا، میرے عشق کا تم کو یقین نہیں رہا، تم میرے ساتھ بے وفا ہی نبھاتے رہے، یہاں تک کہ میری موت بھی آ گئی، مجھ سے میری ساری چیزیں چھن گئی، تم سے محبت کے چکر میں، تم سے عشق کے چکر میں، عشق میں پڑھنے کی وجہ سے میری ساری چیزیں مجھ سے چھن گئیں۔ کیا کیا چھن گئیں؟ دل گیا، ہوش گیا، صبر گیا، جی بھی گیا، یہاں تک کہ میرا انتقال بھی ہو گیا، اس کے باوجود بھی تم کو میری محبت کا یقین نہیں آیا۔ یہ بہت بڑے درد بھرے انداز میں شاعر اپنے محبوب سے شکایت کر رہا ہے۔ اس میں رومانی عنصر بھی ہے اور دکھ بھرا عنصر بھی موجود ہے۔ اگر کوئی اس کو رومانی انداز میں لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، اور اگر کوئی مرنے کے انداز میں لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ مر جانے کا نہیں ہے، لیکن آخری وقت آ گیا، جی بھی گیا، کہ مطلب کہ میرا آخری وقت بھی آ گیا ہے، اس کے باوجود بھی تم کو میری محبت کا احساس نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے شعر کی طرف۔ نام ہے خستہ و آوارہ وہ بدنام میرے، نام ہے خستہ و آوارہ وہ بدنام میرے، ایک عالم نے غرض مجھ کو کہا کیا کیا کچھ۔ یہاں پر شاعر شکوہ کر رہا ہے ایک عالم سے، دونوں سے شکوہ کر رہا ہے شاعر، ایک محبوب سے شکوہ کر رہا ہے اور پھر دنیا والوں سے بھی شکوہ کر رہا ہے کہ لوگ میری محبت کو نہ سمجھتے ہوئے۔ خیر ہم تشریح سے پہلے ہم مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں دیکھتے ہیں خستہ۔ خستہ ایک فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے بدحال، مفلس، غریب، اور دوسرا لفظ ہے آوارہ۔ آوارہ بھی فارسی لفظ ہے۔ آوارہ کے معنی بدچلن، اوباش، بد اخلاق۔ تو اب ہم تشریح کرتے ہیں کہ دنیا والوں نے میری محبت کی وجہ سے، میرے عشق کی وجہ سے مجھے بدنام کر دیا، نہ صرف بدنام کیا بلکہ بہت مختلف ناموں سے مجھے یاد کرتے رہے۔ کسی نے کہا خستہ کہا مجھے، کسی نے مفلس کہا، کسی نے بدحال کہا، کوئی مجھے آوارہ کہتا ہے، یعنی بدچلن کہتا ہے، اوباش کہتا ہے، بد اخلاق کہتا ہے۔ اس طرح مجھے بدنام کر رہی ہے دنیا، بدنام کر کے چھوڑا دنیا نے مجھے۔ یہ ان کی ناسمجھی ہے کہ میرے عشق نہ، میری محبت کو نہ سمجھے، نہ سمجھتے ہوئے اس طرح مجھے الگ الگ ناموں سے بدنام کر رہے ہیں۔ کوئی خستہ کہہ رہا ہے، کوئی بدنام کہہ رہا ہے، کوئی آوارہ کہہ رہا ہے۔ ایک عالم نے غرض مجھ کو کہا کیا کیا کچھ، اب میں کیا کہوں تم سے۔ یہ سارا عالم، یہ دنیا، مختصر شاعر کہہ رہا کہ مجھے بہت کچھ کہا لوگوں نے، بدنام کر کے چھوڑا مجھے لوگوں نے۔ یہ دنیا والوں سے شکایت ہے۔ ایک مخفی شکایت اپنے محبوب سے ہو رہی ہے، یہ دیکھو
تمہارے عشق کی وجہ سے، تمہارے عشق میں ڈوب چکا ہوں، تم سے عشق کرنے کی وجہ سے مجھے کیا ملا؟ یہ بدنامی مجھے مل رہی ہے، یہ دنیا مجھے بدنام کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی میں اپنے عشق پر ڈٹا ہوا ہوں، اس کے باوجود بھی تم کو میری عشق پر، محبت پر یقین نہیں ہو رہا ہے، تم وہی شک و شبات میں پڑے ہوئے ہو، میرے ساتھ وفائی نہیں کر رہے ہو۔ یہ ایک شکوہ اندرونی طور پہ شاعر محبوب کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ چلیے اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ طرفہ صحبت ہے کہ سنتا نہیں تو میری ایک، واسطے تیرے سنا میں نے، سنا کیا کیا کچھ۔ طرفہ صحبت ہے کہ سنتا نہیں تو میری ایک، واسطے تیرے سنا میں نے، سنا کیا کیا کچھ۔ یہاں پر بھی شکوہ شکایت کا انداز ہے میر کا اپنے محبوب سے، کہ شاعر کہہ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں تشریح سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ طرفہ، طرفہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہیں عجیب، انوکھا، انوکھی۔ صحبت کے معنی ہیں، یہاں عربی لفظ ہے صحبت، صحبت کے معنی محبت، یاری، دوستی، میل جول، یہ صحبت کے معنی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ میں عشق میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ اگر محبوب سے عاشق کچھ خواہش کرتا ہے تو وہ پوری کرتا ہے اس خواہش کو، اور معشوق بھی اپنے محبوب سے خواہش کرتا ہے تو وہ اس کو پوری کرتا ہے۔ لیکن تمہارا یہ عالم ہے، طرفہ صحبت ہے، عجیب محبت ہے تمہاری، انوکھی محبت دیکھ رہا ہوں میں تمہاری محبت، پھر بھی تم محبت کہہ رہے ہو۔ یہ طرفہ صحبت ہے، طرفہ کے معنی عجیب، صحبت کے معنی محبت۔ عجیب محبت ہے تمہاری کہ صرف اپنی ہی بات چلا رہے ہو، میری ایک آرزو بھی تم سے پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ طرفہ صحبت ہے کہ سنتا نہیں تو میری ایک خواہش کو بھی تم پوری نہیں کر رہے ہو، ایک چھوٹی سی بات بھی تم میری نہیں سن رہے ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، شکوہ کر رہا ہے شاعر۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ واسطے تیرے سنا میں نے، سنا کیا کیا کچھ، تمہارے عشق کی وجہ سے، تم سے محبت کی وجہ سے میں تمہاری ہر چیز سنتا رہا، سنا میں نے تمہاری ہر چیز سنا، ہر بات میں تم سے ہر بات تمہاری میں سنتا ہوں، اور دنیا والے بھی مجھے بدنام کرتے ہیں، ان کی بھی میں سنتا ہوں، کیا کیا کچھ سن رہا ہوں میں تمہاری عشق محبت میں، لیکن تم ہو کہ میری ایک بات بھی پوری نہیں سنتے، میری ایک آرزو بھی پوری نہیں کرتے تم۔ یہ اپنے محبوب سے شکوہ کر رہا ہے شاعر، میر شکوہ کر رہے ہیں کہ تو اپنی بے وفائی کا انداز جو اختیار کیے ہوئے ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، تیری بے وفائی کا انداز۔ میں ہوں کہ تمہاری پوری خواہشوں کو پورا کر رہا ہوں، تمہاری دل جوئی بھی لگا ہوا ہوں، تمہاری ہر بات کو پورا کر رہا ہوں، تمہاری ہر خواہش کو پوری کر رہا ہوں میں، لیکن تم ہے کہ میری ایک خواہش کو بھی پوری نہیں کر رہے ہو۔ تمہارا یہ بے وفانہ انداز ابھی جاری ہے، کم از کم میری ایک بات تو سن لو، میری محبت پر یقین کر لو۔ چلیے اب ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ حسرت وصل و غم ہجر و وصال رخ دوست، حسرت وصل و غم ہجر و وصال رخ دوست، مر گیا میں پہ میرے دل میں رہا کیا کیا کچھ۔ اس شعر کی طرف دیکھیے، بڑا اچھا شعر ہے، حسرت بھی بھری ہوئی ہے اس کے اندر، غم بھی بھرا ہوا چھپا ہوا ہے، اور رومان بھی چھپا ہوا ہے، رومانس بھی چھپا ہوا ہے۔ اپنے محبوب سے شکایت کر رہا ہے شاعر، حسرت وصل و غم ہجر و وصال رخ دوست، مر گیا میں پہ میرے دل میں رہا کیا کیا کچھ۔ شاعر کہہ رہا ہے، اب ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مشکل الفاظ کے معنی کیا ہے۔ حسرت ایک عربی لفظ ہے، حسرت کے معنی آرزو کے ہیں، وصل کے معنی
ملنا، وصل بھی عربی لفظ ہے. وصل کے معنی ملنا، ملاقات کرنا. ایک اور مشکل لفظ ہم دیکھتے ہیں ہجر. ہجر کے معنی ہیں جدائی، دوری. ہجر عربی لفظ ہے، یہ بھی عربی لفظ ہے. یہ پورے کے پورے عربی لفظ ہیں. وصال بھی عربی لفظ ہے، یعنی وصال کے معنی ملنا، ملاقات کرنا. ہجر کے معنی جدائی. رخ یہ فارسی لفظ ہے، رخ کے معنی چہرہ. تب ہم تشریح کرتے ہیں اس کی. حسرت وصل و غم ہجر و وصال رخ دوست، مر گیا میں پہ میرے دل میں رہا کیا کیا کچھ. میں یوں ہی مر گیا حسرتیں میرے دل میں لے کے، تم سے ملنے کی حسرت بھی باقی رہی. میں تم سے ہمیشہ ملنے کا آرزو مند رہا، میں تم سے ہمیشہ ملنے کا آرزو مند رہا، لیکن میری وہ حسرت پوری نہیں ہو سکی، ملنے کی حسرت پوری نہیں ہوئی. اور جو تمہارے عشق میں، محبت میں غم مجھے ملتے رہے، یہ جو تمہاری نہ ملنے والی ادائیں تھیں، مجھ سے نہیں ملتے تھے، یہ جدائی کا غم مجھے میرے دل میں یوں ہی رہا. میں سمجھتا رہا کہ ایک نہ ایک دن یہ جدائی ختم ہو جائے گی، ہم ملیں گے، لیکن ہم نہیں ملے. یہ جدائی میرے دل میں، میرے سینے میں یوں ہی برقرار رہی، اس جدائی کا غم میرے ساتھ رہا. اور تم سے میں بالمشافہ ملنا چاہتا تھا، وصال رخ دوست، میرے دوست سے میں روبرو ہو کے ملنا چاہتا تھا، میرے محبوب سے میں بالمشافہ ملنا چاہتا تھا، دیدار کرنا چاہتا تھا میرے محبوب کا، میں میرے معشوق کا دیدار کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ نہ ہو سکا. یہ تمام حسرتیں میرے دل میں ہی رہ گئیں. اور دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہا کہ مر گیا میں، اور یوں ہی میں اس دنیا سے چلا گیا. میں مر گیا، میرے دل میں رہا کیا کیا کچھ. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں میرے دل میں تھیں. وہ جتنی بھی آرزویں، جتنی بھی خواہشات، جتنے بھی ارمان میرے دل میں تھے، وہ میرے دل کے دل میں ہی رہ گئے، اور میں اس دنیا سے چلا گیا. تم اس کے باوجود بھی تم کو میری محبت پر یقین نہیں آیا، تم کو میرے دکھ درد و غم کو دیکھ کر رحم نہیں آیا، اور تم میرے ساتھ بے وفائی ہی بے وفائی کرتے رہے، یہاں تک کہ میری موت بھی آ گئی. ہم یوں ہی حسرتیں لے کے اس دنیا سے چلے گئے، وصال کی حسرت لیے، تمہاری دیدار کی حسرت، تم سے ملنے کی حسرت، اور جو تمہاری جدائی کا غم تھا وہ بھی میرے دل سے کبھی دور نہیں ہوا. یہ تمام چیزیں میرے دل کے دل میں ہی رہیں، اور میرا انتقال بھی ہو گیا، اور اس میں دنیا سے چلا بھی گیا. تم ہو کہ بے وفا کے بے وفا رہے. یہ شکایت اپنے محبوب سے شاعر کہہ رہا ہے کہ اصل مقصد اس شعر کہنے کا کہ تم بے وفا ہو. شاعر کہہ رہا ہے، شاعر اپنے محبوب سے کہنا یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کی بے وفائی کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے محبوب سے نہیں ملا. محبت کے دعوے تو کر رہا تھا، محبت کا ڈھونگ تو کر رہا تھا، لیکن اپنی محبت، عشق و محبت کا ثبوت وہ نہیں دے پایا. چلیے اگلے شعر میں ہم بڑھتے ہیں، اگلے شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تجھ کو کیا بننے بگڑنے سے زمانے کے، کہ یہاں خاک کن کن کی ہوئی، صرف بنا کیا کیا کچھ. تو اس شعر کو ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح سے ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں. ایک محبوب کی طرف اشارہ ہے یا پھر اللہ کی طرف اشارہ ہے. ہم پہلے محبوب کی طرف تشریح کر کے دیکھتے ہیں، اشارے کی طرف. شاعر کہہ رہا ہے، اے محبوب، تجھ کو کیا دنیا میں تیرے چاہنے والوں میں سے کس کی بن رہی ہے، کس کی بگڑ رہی ہے، زمانے میں کس کی بگڑ رہی ہے، تیرے دوستوں میں سے اس کا کچھ ان تمام بننے یا بگڑنے کا تجھ کو کوئی احساس نہیں ہے. بس تم اپنی خوشی میں لگے ہوئے ہو کہ کیسے کیسے لوگ خاک میں مل رہے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں، خاک میں مل رہے ہیں تمہاری محبت میں گرفتار ہو کر. اس کے باوجود بھی تم یہ سوچتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں وہ مجھے ملا. بس تم لوگوں کو ستانا چاہتے ہو،
لوگوں کو پریشان کرنا چاہتے ہو، اپنی ناز و ادائیں دکھا کر لوگوں کو اپنے زلف گراگیر کے اسیر بناتے ہو اور مزے لوٹتے ہو۔ صرف بنا کیا کیا کچھ ناز ادائیں نخرے دکھا کر تم کو جو مطلب نکالنا تھا، لوگوں کو تمہارا مقصد ستانا تھا، تم ستاتے رہتے ہو۔ لوگ کیسے پریشان ہیں تمہاری وجہ سے، اس کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ کس کی بگڑی کس کی بنی، اس کا تم کو کوئی احساس نہیں ہے۔ تم اپنا مقصد نکالنا چاہتے ہو، لوگوں سے چھیڑ چھاڑ چاہتے ہو۔ یہ محبوب کی طرف اشارہ ہے۔ اب ہم اس شعر کو اللہ کی طرف اشارہ کر کے دیکھتے ہیں کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے ایک شکوہ کرنے کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں زمانے میں بننا بگڑنا تو لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے واقف ہیں، کس کی بنتی ہے کس کی بگڑتی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ نہیں دیتے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ بننے بگڑنے کا عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ دیکھیے، جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے بگڑنے کا بھی وقت آتا ہے، ضرور آتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں انسان جب آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں تو ہرزی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب کوئی عمارت بنتی ہے تو مسمار بھی ہوتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، آپ کو کیا اس کی طرف توجہ تو نہیں ہوتی کہ دنیا میں کس کی بن رہی ہے کس کی بگڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے، اس کا علم آپ کو پہلے سے ہی ہے۔ آپ کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے۔ خاک کن کن کی ہوئی یہاں دنیا میں، کیسے کیسے لوگ آئے، کیسے کیسے لوگ دنیا میں رہے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، خاک میں مل گئے، وہ لوگ خبر میں چلے گئے۔ صرف بنا کیا کیا کچھ، آپ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون یہاں پر دنیا میں آنے کے بعد میرے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی زندگی کامیاب بناتا ہے۔ صرف بنا کیا کیا کچھ اس کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں کہ کون یہاں دنیا میں آنے کے بعد میرے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی زندگی کامیاب کرتا ہے اور میں اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ یہ آپ کی توجہ اس طرف رہتی ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ آئے، ایک سے ایک نامور لوگ رہے اور وہ آئے بھی اور خاک میں ملے بھی، لیکن اس کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں رہتی۔ لوگ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، پیدا ہوتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کی طرف آپ دھیان نہیں رہتا آپ کا۔ آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد لوگوں نے اپنی زندگی کو کس راستے پہ گزارا، کامیاب ہو کے آئے ہیں لوٹے ہیں میری طرف یا ناکام ہو کے لوٹے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں بس۔ یہ ایک اللہ کی طرف اشارہ ہے یہاں پر اس شعر میں، اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں شاعر میر صاحب۔ چلیے ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مقطع ہے میر کا۔ مقطع یعنی شعر یہاں پر ختم ہوتا، غزل یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ مقطع دراصل خطا سے نکلا، لفظ خطا سے نکلا ہے، یعنی کٹنا، خطا کے معنی کٹنا، رک جانا۔ یہاں پر غزل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے مقطع کہتے ہیں۔ چلیے میں مقطع پڑھتا ہوں میر کا۔ ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے، ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے، ورنہ عالم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ۔ شاعر میر صاحب دنیا سے گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ میں ایک محروم آدمی ہوں۔ ہم محروم کے معنی دیکھتے ہیں کہ محروم ایک عربی لفظ ہے۔ محروم کے معنی ہیں بے نصیب، نا امید، بدبخت، مایوس۔ تو شاعر اپنے آپ کو ناکام، بے نصیب، بد نصیب، نا امید، بدبخت، مایوس، ان تمام ناموں سے یاد کرنے کے لیے ایک لفظ لکھ دیا ہے محروم۔ محروم چلے ہمیں عالم سے، ورنہ عالم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ۔ میرے سینے میں بہت سی خواہشات تھیں،
بہت سی آرزویں تھے، بہت ارمانیں تھیں، لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں ملی، کوئی ارمان پورے نہیں ہوئے، کوئی عہدہ نہیں ملا، کوئی عزت افزائی نہیں ہوئی میری۔ میں محروم کا محروم ہی رہا، اور یہاں تک کہ میری موت بھی آ گئی، یہاں تک کہ میری موت بھی آ گئی، اور میں اسی طرح محروم ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ دنیا والے میری قدر و منزلت نہیں جانے، میری عزت نہیں کیے، جو جس انداز میں میری عزت ہونی چاہیے تھی، میری عزت افزائی ہونی چاہیے تھی، وہ عزت افزائی مجھے نہیں ملی۔ بلکہ دوسری جانب میں دیکھتا ہوں تو دوسرے لوگوں کو شہرت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، بہت سے لوگوں کو دولت بھی ملی، عزت بھی ملی، عہدہ بھی ملا، اور وہ خوش و خرم بھی رہے، دنیا میں عیش کرتے رہے بہت سے لوگ۔ یہ بڑی ناانصافی ہے دنیا کی کہ میں عزت حاصل، دولت، شہرت کا میں قابل تھا، مجھے دولت نہ ملی، شہرت نہیں ملی، عزت نہیں ملی، عہدہ نہیں ملا، بلکہ دوسرے لوگوں کو یہ سب چیزیں ملی ہیں۔ بہت افسوس کا اظہار کر رہا ہے شاعر کہ بہت محروم رہا میں، یہ مرتے دم تک یہ محرومی میرے ساتھ چلتی رہی، اور آخر میں اس دنیا سے چل بسا۔ اس کے باوجود بھی یہ محرومی، یہ بے بسی، یہ لاچاری، یہ مجبوری، یہ افلاسی، یہ غم، یہ سب چیزیں میرے ساتھ، میری موت تک میرے ساتھ چمٹے رہے، میرے ساتھ یوں ہی رہے، اور میری موت بھی ہو گئی۔ میں یوں ہی محروم ہو کر اس دنیا سے چلا گیا، جبکہ میں دوسری طرف دیکھتا ہوں، ورنہ علم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ، دوسرے لوگوں کو عہدے ملے، خوشی ملی، عیش و آرام ملا، ان کو دولت ملی، شہرت ملی، سب کچھ ملی، لیکن مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں مفلس کا مفلس رہا، بد نصیب کا بد نصیب رہا، نا امید کا نا امید رہا، ناکام کا ناکام رہا۔ میں اسی طرح اس دنیا سے چلا گیا، بڑے درد بھرے انداز میں۔ شاعر اللہ سے بھی شکایت ہے اس کے اندر، اور دنیا والوں سے بھی شکایت اس کے اندر ہے۔ اسی لیے ان کا نام رکھ دیا گیا تھا، خنوتی شاعر کا نام بھی میر کو ملا تھا، لیکن یہ خنوتیت نہیں تھی، ان کا ایک اپنی محرومیوں کو جتانے کا انداز ہے، کہنے کا انداز ہے، اپنی محرومیوں کے اظہار کا ایک انداز ہے، یہ وہ خنوتی شاعر تو نہیں تھے۔ چلیے طلباء و طالبات، یہاں پر ہماری غزل کی تشریح، میر کی غزل کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ اب ہم پھر اگلے دن آپ سے میں ایک نئے عنوان، ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔